بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ بہت اہم عبادات ہیں۔ اللہ بیسیوں حج بھی کروا دے۔ جو سب سے پہلا ہوگا وہ فرض، اس کے بعد جتنے ہوں گے وہ سب کے سب نفل ہوں گے۔ تو جو عبادت زندگی میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہی کرنی ہو، اس کا ایک ہی موقع ہو، تو کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھ کے جائیں۔ اسی طرح عمرہ زندگی میں ایک دفعہ سنت مؤکدہ ہے، بعد میں اللہ جتنے بھی کروائے گا نفلی ہوں گے۔ تو ہم اس عمرہ والی اور حج والی عبادت کو زیادہ زیادہ سیکھ کے جائیں، تاکہ ہم وہاں پر جا کے کسی قسم کی بے احتیاطی، کمی کوتاہی کا ارتکاب نہ کریں۔ اس مبارک سفر کی جو سب سے پہلی بہت بڑی کمی کوتاہی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حج یا عمرہ پر جاتے ہیں ان کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں۔ ایک نماز ایک فرض حج سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اسی کے اندر تین تین چار چار نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ جہاز میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، سفر میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک بھی نماز کسی شرعی عذر کے بغیر قضا ہو جاتی ہے تو پھر حج اور عمرے کے قبول ہونے کی توقع کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اس مبارک سفر میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو، اور سفر میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سب کچھ سیکھ کے جائیں۔ کوئی موقع نہیں ہوتا تو جہاز میں بھی نماز پڑھنے میں کمی کوتاہی سے کام نہ لیجئے، اس میں بھی نماز پڑھ لیجئے۔ دوسری جو بہت بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب احرام باندھ لیا اس کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے جب احرام باندھ لیا جائے۔ لیکن ہمارے میں ایک کمی کوتاہی یہ رہتی ہے کہ ہم احرام باندھنے کے بعد اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہوتے ہیں، تلبیہ بھی نہیں پڑھتے، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، مختلف موضوعات پر ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تلبیہ پڑھتے رہیں، یہ اہم ترین وظیفہ ہے۔ اور جو ہی ہم عمرہ میں پہنچتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو یہ وظیفہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی اس وقت تک حد ہے جب تک ہم بیت اللہ شریف نہیں پہنچ جاتے، تب تک یہ وظیفہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح حرم شریف میں بیٹھے ہیں تو اہم ترین عبادت وہاں کی ہے طواف۔ کوشش کریں طواف میں، نوافل میں اور ذکر اذکار میں ہمارا وقت گزرے۔ وہاں پر ہم فضولیات میں، تصویروں میں، ان چیزوں میں مبتلا نہ رہیں، کیونکہ یہ وہ سفر ہے کہ جس کے بعد واپس آئیں تو خوشخبری ملتی ہے کہ تم جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی اہم عبادت میں جا کر اس قسم کی فضولیات میں مشغول ہونا یہ ہماری بہت بڑی کمی کوتاہی ہے۔ چوتھا یہ کہ پردہ نہ کرنا گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جا کے نہ کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اب وہاں پہ جا کے پردہ اتار کے پھینک دیا اور اسکارف باندھ لیا اور عبایا دور کر دیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ چلیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں ہی ہے نا، ادھر کون دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ یہی خواتین حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کی بھیڑ میں جا کے گھس جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مردوں کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ ٹچنگ بھی ہوتی ہے۔ یہ سب حرام گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ایسے گناہوں سے بچت ہوگی تو حج اور عمرہ قبول ہوگا، اگر ایسے گناہوں سے نہ بچا جائے تو حج اور عمرہ قبول ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج مبرور کے لیے جنت ہے جس نے کیا ہو۔ تو حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو، گناہ کا ارتکاب نہ ہو، تب وہ فضیلت ملتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور چھٹی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ خواتین نمازوں کے اوقات میں جب دیکھتی ہیں کہ لیڈیز والا سیکشن فل ہو گیا ہے تو وہ مردوں میں جا کے گھس جاتی ہیں اور وہاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے،
انہیں چاہیے کہ ہرگز وہاں پہ نماز نہ پڑھیں، ان کی تو ہوگی ہی خراب، ساتھ میں مردوں کی بھی خراب کر دیں گی۔ اگر ایسا موقع بن جاتا ہے کہ اب وہاں پہ سے نکل نہیں سکتی، جماعت کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہیں پر پردے کے ساتھ سمٹ کے بیٹھ جائیں، نماز نہ پڑھیں، جب جماعت ہو جائے تو وہاں سے نکلیں، چلی جائیں اور اپنی نماز جا کے پڑھیں۔ اور اگر طواف پورا کرتے کرتے ابھی ایک دو چکر باقی تھے، نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے، تو انہیں چاہیے وہیں پہ چھوڑ کے نکل جائیں، اور جب نماز ہو جائے تو وہیں سے آ کے اپنا شروع کر لیں یا اس طواف کو ہی دوبارہ کر لیں، لیکن مردوں کے ساتھ ہرگز وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ خواتین جو سر کے بالوں کو اسکارف کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، لپیٹ لیتی ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ احرام باندھ لیا ہے، یہ احرام نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بال نہ ٹوٹیں، احتیاط کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جب انہیں وضو کرنا ہو تو اس کے اوپر مسح کر لیا، نہ حج ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ نماز ہوگی، کیونکہ جس کا دھونا فرض تھا یا مسح کرنا فرض تھا وہ نہیں کیا گیا، اس لیے جب بھی وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس کپڑے کو اتارنا ہے اور نیچے مسح کرنا پڑے گا۔ 8ویں غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان میں جو گرین لائٹس لگی ہیں ان میں مردوں کے لیے تیز چلنا سنت طریقہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اپنی نارمل رفتار میں ہی چلنا سنت طریقہ ہے۔ وہ نہ دوڑیں نہ بہت تیز چلیں، جو نارمل رفتار ہے اسی سے چلتی رہیں۔ 9واں جو مسئلہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے چہرے کو اوپن رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پردگی ہوتی رہے۔ اس میں ان کو چاہیے کہ اپنے سر کے اوپر وہ جو ایک ہیٹ نما کپڑا لگایا جاتا ہے وہ لگا لیں، تاکہ بے پردگی بھی نہ ہو، اس کا گناہ بھی نہ ہو، اور ساتھ میں حج یا عمرہ بھی ادا ہو جائے۔ بے شک حج کے طویل اور پرہجوم سفر میں خاتون کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی پابندی کرنا، لیکن جہاں تک ہو سکے اہتمام کیجیے، جو چیز بس سے باہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ 10ویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ عمرے کے بعد طواف وداع نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طواف وداع کرنا ضروری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف وداع حج کے بعد ہوتا ہے۔ 11ویں مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ جب حج یا عمرہ کا طواف کرنا ہو تو استقبال اور استلام دو چیزیں ہیں۔ پہلے استقبال ہوتا ہے، یعنی چہرہ سینہ حجر اسود کی طرف پھیر لیا جائے اور اس طرح دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں، اور پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ نیچے گرا دیں۔ یہ ہے استقبال، کیونکہ اب آپ شروع کرنے لگے ہیں، طواف شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام کرنا ہے استلام، یعنی حجر اسود کا چومنا۔ رش کی وجہ سے چونکہ ممکن بھی نہیں ہوتا، لہٰذا دور سے دونوں ہتھیلیاں ایسے رکھیں گے جیسے حجر اسود کے پاس رکھی ہوں، اس کے اوپر رکھی ہوں، پھر ان ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ اسے کہتے ہیں استلام کرنا، اور اس کی دعا یہ ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی اللہ اکبر پڑھ لے تو بھی کافی ہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہاں تک یاد ہے تو بھی کافی ہے۔ 12ویں غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں رکن یمانی، وہاں پر بہت سے لوگ گزرتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، اور ہاتھ نہیں ہلانا، گزرتے چلے جائیے۔ اور 13ویں غلطی یہ ہے کہ گروپ بنا کے ایک بندہ دعا پڑھتا جائے، باقی اس کے پیچھے چیخ چیخ کے پڑھتے جائیں، دوسرے تمام حجاج کرام کو یا عمرہ کرنے والوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے چلے جائیں۔ یہ قطعاً غلط طریقہ ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ آپ کو جو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ لیجئے، قرآن حدیث کی پڑھ لیجئے، نہیں یاد تو اردو میں کر لیجئے، لیکن اس طرح شور مچا کے دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا گناہ علیحدہ سے ہوگا۔ 14ویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات ہر وقت اپنا کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ یہ صرف طواف کے، عمرہ یا حج کا جو طواف کرنا ہے اس کے چکروں میں ننگا رکھا جائے گا، باقی ہر جگہ اسے کور کر کے رکھیے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز
واجب الطواف یعنی طواف کے واجبات میں سے ہے، پڑھنا لازمی ہے۔ اگر عصر کے بعد یا فجر کے بعد کا وقت ہو تو چھوڑ دیجئے، بعد میں اسے پڑھ لیں۔ اور اس میں کوشش ہونی چاہیے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے پڑھیں، لیکن بعض اوقات وہاں جگہ نہیں ہوتی، لوگ وہیں پہ گھس کے پڑھتے ہیں، طواف کرنے والے اذیت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفل پڑھنا اس حیثیت سے یہاں پہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینا گناہ کا سبب ہوگا۔ آپ پیچھے ہٹ کے پڑھ لیجئے جہاں پر طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ 16ویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ صفا اور مروہ میں جب جاتے ہیں تو صفا یا مروہ پر جا کر خانہ کعبہ کی طرف استلام کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے جیسے ہاتھ چومنا، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے بس۔ 17ویں غلطی یہ ہے کہ بعض مرد حضرات سر کے تھوڑے تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے ایسا کر کے احرام کھول لیا ہے تو ان کے اوپر ایک دم لازم ہو جاتا ہے، ایک بکری کی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ سارے سر کے بال بنوائیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے بال انگلی کا ایک پورا جو ہوتا ہے اس سے کم ہوں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سر کو استرے کے ساتھ صاف کروائے۔ 18ویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ حج یا عمرہ کا طواف کرنے کے بعد یا دوران خانہ کعبہ کے ساتھ ہاتھ لگایا جاتا ہے، یا ملتزم پر جس کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کی جاتی ہیں، تو چونکہ اس کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازوں کے ساتھ دیواروں کے ساتھ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے میں قربانی کے واجب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جب طواف کر رہے ہوں یا احرام کی حالت میں ہوں، عمرہ حج کے احرام کی حالت میں، تو آپ بالکل بھی ملتزم کے پاس نہ جائیں جہاں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، نہ ہی حجر اسود کو ٹچ کریں، وہاں بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، نہ خانہ کعبہ کو ٹچ کریں، وہاں بھی خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ 19ویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے نفلی طواف کر سکتے ہیں اسی طرح کی نفلی سعی کرنا بھی ثواب کا کام ہے، جبکہ نفلی سعی کرنا جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف نفلی طواف ہوتا ہے، نفلی سعی نہیں ہوتی۔ حالت احرام میں 20ویں غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب جہاز میں یا کہیں پر بھی ٹوائلٹ یوز کرنا ہوتا ہے تو دونوں چادروں کا سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں جہاز میں جو ٹوائلٹ ہیں وہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے غلطی کرنے کے اوپر والی چادر اتار کر جہاز کے پیچھے لگی ہوئی کنڈی کے ساتھ لٹکا دیجئے۔ جب وہاں پہ چادر اوپر والی لٹکا لیں گے تو نیچے والی چادر بہت آسان ہوگا سنبھالنا، پھر اس کے ناپاک ہونے کے چانسز نہیں رہیں گے۔